وہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. یہ اپنا معمول بناؤ. میں نے کافی دفعہ، ایک دفعہ ٹرین کے لیے ہم جا رہے تھے، ایک تجربہ ہے میرا چھوٹا سا. ٹرین کے لیے بہت گیٹ بند تھا، کچھ حاجی گئے، ٹرین گئی، پھر رش ہو گیا. اب حاجی گتم گتا آگے پیچھے دائیں. ایک اللہ کا نیک بندہ کہہ رہے کیوں پریشان ہو رہے، پڑھو لبیک اللہم لبیک اللہم. سب حجاج کرام پڑھنے لگے. چند منٹوں کے اندر گیٹ کھل گیا اور ٹرین کے اندر ہم داخل ہو گئے اور چلے. آسانیاں ہوں گی. لبیک اللہم لبیک. جب بھی دیکھو کہیں پر احرام کی حالت میں تھوڑی بھی تکلیف محسوس کرو، مشقت محسوس کرو، لبیک اللہم لبیک لبیک. اب دیکھو کوئی سہارا نہیں، کوئی آسرا نہیں سوائے رب العالمین کی ذات کے. ضیوف الرحمن ہو، اللہ تعالیٰ کے بلائے ہوئے مہمان ہو. وہی مہمان نوازی کر رہا ہے، وہی نواز رہا ہے، وہی خیال کر رہا ہے، وہی نگہبان ہے. تو جب مزدلفہ کے میدان میں پہنچیں گے، میں نے بتایا نا 5 اسٹار ہوٹل سے عزیزیہ آ گئے، عزیزیہ سے ہم جو ہے وہ منا آ گئے، منا سے پھر اور نیچے عرفات گئے. اب مزدلفہ کا میدان آ گیا، بالکل کھلی زمین، پتھریلی زمین. اب یہیں پر آپ کو رات گزارنی ہے. یہ ادا رب کو پسند ہے نا. آپ یقین کریں میرے محترم حجاج کرام، چند گھنٹوں کے لیے اگر وہاں آرام نصیب ہو جائے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 1 گھنٹہ، جو بھی تھکاوٹ آپ کے جسم میں تھی، جب آنکھ کھلتی ہے جیسے جسم میں تھکاوٹ تھی نہیں. اور جو نیند وہاں آتی ہے 5 اسٹار ہوٹل میں بھی نہیں آتی ہے. ایسی نیند آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دن نصیب فرمائے، وہ رات نصیب فرمائے. جب مزدلفہ میں پہنچیں گے، مغرب اور عشاء ہمیں ایک ساتھ ادا کرنی ہے. وقوف مزدلفہ حج کا واجب مجھے یہیں ادا کرنا ہے. جہاں جگہ مل گئی وہیں پر اپنا ڈیرا بنا لیا، چادر بچھائی، فیملی والے اپنے فیملی کے ساتھ، گروپ والے. کوشش ہوتی ہے ہمارے بس والے، ہر بس نمبر ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ پر ہوں، وہیں پر ایک ساتھ ہوں تاکہ صبح نکلنے میں آسانی ہو. تو پہلے جو اہم کام مجھے کرنا ہے، مزدلفہ کے میدان میں پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ. پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھنے ہیں، اس کے بعد عشاء کے فرض پڑھنے، پھر مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، پھر عشاء کے بعد 2 سنت، 3 وتر. اس طرح آپ اپنی دونوں نمازیں ادا کریں گے. اس کے بعد دوسرا اہم کام مزدلفہ کے میدان میں آپ کو کنکریاں تلاش کرنی ہیں. 70 کنکریاں لے لیں، یا آپ جو ہیں تیراک کی رمی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ 49 یا کچھ جو ہیں اضافی لے لیں، تاکہ کہیں کنکری کوئی مس نہ ہو جائے. جو آپ کو میں بتاؤں گا کس طرح مس ہوتی ہیں، کہ وہ رمی کاؤنٹ نہیں ہوتی. آپ کنکریاں تلاش کریں، جو آپ کو تھیلا دیا گیا ہے کنکریوں کے لیے اسی میں داخل کریں. اور یاد رکھیں کنکری جو ہے نا چنے کے دانے کے برابر یا گٹلی کھجور کے برابر یا اس کے مثل یا اس سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، اتنی سی ہونی چاہیے. وہ کنکری آپ کو لینی ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے، شاہد بھائی بھی اس سال تھے جو ٹرین پہ شروع ہوئی تھی، جس سال ٹرین کا سسٹم شروع ہوا تھا. ہمارے ایک پٹھان بھائی تھے، وہ ماشاءاللہ وہ تھوڑے غصے والے ہوتے ہیں، تو وہ کنکریاں تلاش کر رہا تھا، بڑے بڑے پتھر اٹھا رہا تھا. میں نے بولا یہ سنت کے خلاف ہے، یہ آپ نہ لیں. جو سنت ہے گٹلی کے دانے کے برابر یا چنے کے دانے کے برابر اتنی مثل آپ لے لیں. کہہ رہے مفتی صاحب کیا کروں، بس نہیں چلتا ہے میرا. بس چلے میں اس کو راکٹ لانچر ماروں جان چھوٹ جائے. تو خلاف سنت ہمیں نہیں جانا ہے. سنت کے مطابق یہ جو کنکری ہے جو آپ رمی کریں گے شیطان کو ماریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ چھوٹی سی کنکری آپ جب رمل کریں گے، جب رمی کریں گے، بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے، ایک چھوٹی سی کنکری کے بدلے اللہ تعالیٰ بہت بڑا گناہ تمہارا معاف فرما دیتا ہے. تو کنکریاں تلاش کرنے کے بعد آپ جو ہیں آرام کریں گے. آرام جتنا ٹائم آپ کو ملتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے میں قیام اللیل کروں، رات کو بیداری کروں، یا تہجد کے وقت آرام کر کے اٹھوں، یا کوئی چاہتا ہے فجر کی اذان میں، جس طرح اس کو سہولت ہو. اطراف میں فجر کی اذانیں شروع ہوں گی، باوضو ہو جائیں. اور یاد رکھیں مزدلفہ میں ایک اور بات، بعض اوقات جو ہے ٹوائلٹ وغیرہ دور ہوتے ہیں، جگہ ایسی جگہ ملتی ہے، ویسے تو وہاں بنائے ہوئے ہیں انہوں نے. بعض اوقات آپ عرفات سے جب نکلیں باقاعدہ پاک صاف ہو کر، جو قضاء حاجت ہے، جو تکلیف ہے، مشقت ہے، وہ دور کر کے باوضو ہو کے آپ نکلیں. اور پانی کی بوتلیں بھی ہوتی ہیں آپ کے ساتھ. تو بعض اوقات یہ پریشانی ہوتی ہے تو احتیاطاً اپنے ساتھ اضافی پانی کی بوتلیں لیں تاکہ وقت ضرورت وہاں کام آ سکیں.
تو فجر کی جب اذانیں ہوں گی تو آپ باوضو ہو کر آ کے دو سنت مؤکدہ فجر کی ادا کریں گے. اس کے بعد فجر کے دو فرض ادا کریں گے با جماعت. اگر دیکھیں 2-4 ساتھی کھڑے ہو سکتے ہیں، وگرنہ بعض اوقات رش کی وجہ سے اس طرح کا موقع بہت کم ملتا ہے کہ با جماعت ادا کریں، لیکن آپ کو جہیں موقع ملتا ہے اپنی نماز ادا کر لیں. نماز ادا کرنے کے بعد اب تھوڑی دیر آپ کھڑے ہو کر دعا کریں گے. یہ ہے وقوف مزدلفہ، اس کو کہتے ہیں وقوف مزدلفہ، جو کہ واجب ہے. بابرکت رات آپ کی گزر گئی. اب 10 ذی الحجہ کی صبح میں آپ داخل ہوں گے. اب آپ کو مزدلفہ سے منا کے لیے لے جایا جائے گا، جمرات پہ رمی کرنے کے لیے، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے. کنکریاں آپ نے یہاں سے اٹھائی ہیں تو آپ یا تو منا کے خیموں کی طرف آئیں گے یا تو آپ جمرات جائیں گے. 10 ذی الحجہ کو اہم کام، سب سے پہلا کام ہمیں رمی کرنا ہے، جمرات جانا ہے. پہلے دن 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. جب جمرات میں آپ داخل ہوں گے، پہلے چھوٹا شیطان آئے گا، پھر درمیانہ آئے گا، اس سے بعد جو ہے بڑا شیطان آتا ہے. بعض اوقات میں نے دیکھا تھا جو گورنمنٹ پیکیج میں آتے ہیں بیچارے، ان کو کوئی ٹریننگ بھی نہیں دی جاتی ہے یا ان کے ساتھ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. میں نے ایسے بھی حجاج دیکھے کہ ہمارے بھائی جو وہ جیسے جمرات میں داخل ہوئے، پہلے جو چھوٹا شیطان آتا ہے 10 ذی الحجہ کو، اسی کو کنکریاں مارنے لگے. پھر انہیں سمجھایا گیا بابا یہ چھوٹا شیطان ہے. تو یہ معلومات آپ کو مل رہی ہے. جمرات میں جیسے داخل ہوں گے، پہلے چھوٹا شیطان آئے گا، پھر درمیانہ آئے گا، پھر سب سے بڑا آئے گا. 10 ذی الحجہ کو ہمیں بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، 7 کنکریاں، اور تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ آ رہے ہیں. اب آپ کا تلبیہ پڑھنا جمرات پہ جب آپ بڑے شیطان کے پاس پہنچیں گے کنکریاں مارنے کے لیے، اس وقت آپ کا تلبیہ پڑھنا ختم ہو گیا، بند ہو گیا. جس طرح عمرے میں یہ بات بتاتا چلوں، جب تلبیہ پڑھتے ہوئے گئے، طواف آپ نے شروع کیا، اس وقت عمرے کا تلبیہ پڑھنا ختم ہو گیا. اسی طرح حج کا جو تلبیہ ہے وہ پڑھنا آپ کا جمرات پہ بڑے شیطان کو جب کنکریاں ماریں گے، اس وقت آپ کا تلبیہ پڑھنا اب ختم ہو گیا، اب نہیں پڑھنا آپ. تو جمرات پہ بڑے شیطان پہ آئیں گے، دائیں طرف آپ کا منا ہوگا، بائیں طرف آپ کا خانہ کعبہ ہوگا، کعبۃ اللہ شریف، سامنے آپ کے بڑا شیطان ہوگا. اور پکڑنے کا جو سنت طریقہ ہے انگشت شہادت اور ابہام کے ساتھ اس طرح کنکری کو پکڑیں گے، اور یہ کہتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان وردا للرحمن، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شیطان سے نفرت کرنے کے لیے اور رب کی رضا کے لیے میں یہ کنکریاں مار رہا ہوں. بسم اللہ اللہ اکبر. اور وہ دائرہ بنا ہوا ہے وہاں جمرات پہ، گول دائرہ بڑا. اگر آپ کی کنکری اس دائرے کے اندر داخل ہو گئی یا بڑے شیطان کو لگی تو وہ کنکری کاؤنٹ ہوگی. اگر اس دائرے سے باہر نکلی تو وہ کنکری کاؤنٹ نہیں ہوگی. اگر 7 کنکریاں کسی نے ایک ساتھ ماری تو ایک شمار ہوگی. یہ بھی یاد رکھیں، ہر کنکری پہ بسم اللہ اللہ اکبر ردا للرحمن ورغما للشیطان، بسم اللہ اللہ اکبر ردا للرحمن ورغما للشیطان. 7 کنکریاں جب آپ پوری کریں گے تو آگے جائیں گے خانہ کعبہ کی طرف. آگے تھوڑا چل کے بائیں طرف کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کرے اور دعا کرے، یا رب العالمین مجھے اس کے بہکاوے سے، بے راہ روی سے، گمراہ کرنے سے، یا اللہ شیطان مردود کے وسوسوں سے ہمیشہ مجھے محفوظ فرما. یہ دعا کریں، استقامت نصیب فرما، توفیق عطا فرما، میں گمراہی کے کاموں سے، شیطان کے برے خیالات سے میرے ذہن کو پاک فرما، صاف فرما. یہ دعائیں کر کے پھر آپ آگے نکلیں گے. جب رمی ہو گئی آپ کی، بڑے شیطان کو کنکریاں آپ نے ماری، آپ کو جو نمبر دیا گیا ہے قربانی کے لیے، آپ فوراً فون کریں گے کہ میں نے رمی کر لی ہے، لہٰذا اجازت ہے کہ میری قربانی کی جائے. جو راستہ الحمدللہ ہمارے گروپ والے عزیزیہ بلڈنگ سے منا کیا جو راستہ ہے خیموں تک، اور خیموں سے پھر دوبارہ عزیزیہ بلڈنگ تک، ایک دن پہلے باقاعدہ وہ پیدل مارچ ہوتا ہے تمام حجاج کا، وہ راستے ذہن میں کرتے ہیں تاکہ حج والے دنوں میں ان کو آسانی ہوتی ہے. تو بہرحال رمی کر کے دعا کر کے آپ جو شٹل سروس ہے اس طرف جانا چاہتے ہیں، راستہ جا رہا ہے، وہیں سے بس پہ بیٹھ کے آپ نیچے آ کے اتریں گے، وہیں سے اپنے ہوٹل اور بلڈنگ کی طرف آ جائیں گے. تب تک آپ کی یاد و آپ جو خندق ہے وہاں کبری خالد جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر داخل ہو کے پیدل آپ عزیزیہ کی طرف آئیں گے. اس طرف آپ خندق کراس کریں گے، عزیزیہ اس طرف منا ہے، یا یہاں سے کوئی آنا چاہتا ہے آسانی کے ساتھ یہیں سے آ جائے. تو بہرحال اسی دوران
آپ کی قربانی کی تصدیق ہو جائے گی. یہ دوسرا واجب ادا ہو گیا قربانی کا. اب تیسرا جو عمل واجب مجھے ادا کرنا ہے وہ عزیزیہ بلڈنگ پہنچنے تک تصدیق ہو جائے گی. اب آپ حلق یا قصر کرا کے احرام سے آزاد ہو جائیں گے. 10 ذی الحجہ کو یہ 3 واجب ادا کرنے کے بعد طواف افادہ کے لیے آپ کو جانا ہے طواف زیارت کے لیے. جب آپ غسل کریں گے حلق یا قصر کرا کے کپڑے عام جس طرح اس روٹین میں آ جائیں گے. اب آپ دیکھیں اگر آپ میں ہمت ہے اب طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کی مغرب تک ہے. اب آپ دیکھیں آپ میں ہمت ہے آج ہی جانا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں میں آپ عزیزیہ بلڈنگ میں آرام کروں. رات 11 ذی الحجہ ہوگی اور مبیت رات کا قیام منی خیموں میں کرنا ہے. مغرب کے بعد میں روانہ ہوگا. کل 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد میں رمی کر کے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار کے میں طواف زیارت کروں گا جس طرح آپ کو سہولت ہو. بعض اوقات ایک دوسرے سے پوچھا جاتا ہے رش کس وقت کم ہوگا رش کس وقت زیادہ ہوگا. یہ خدا را توکل علی اللہ کر کے آپ کسی بھی وقت آپ نکلیں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا. رش کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. تو بہرحال طواف زیارت آپ کو کرنا ہے 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک. احرام سے آپ آزاد ہو گئے. ممنوعات احرام سب ختم ہو گئے مگر حقوق زوجیت آپ ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ نے طواف زیارت نہیں کیا. طواف زیارت اگر کسی نے کیا طواف زیارت عام کپڑوں میں ہوگا. جب آپ حرم شریف جائیں گے طواف زیارت کی نیت کریں گے وہی 7 چکر جو آپ نے عمرے کے طواف میں کیے وہی 7 چکر استلام کر کے پہلے 3 چکروں میں رمل عام کپڑوں میں رمل کرنا ہے. اب کیونکہ احرام نہیں ہے استباح نہیں ہے اب استباح بھی نہیں ہو سکتا لیکن رمل 3 چکر آپ طواف زیارت کے رمل کریں گے. باقی چکر اپنے معمول کے مطابق 7 چکر پورے کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے ہر چکر میں استلام کرنا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. مقام ابراہیم کے پیچھے آپ 2 رکعت نفل واجب طواف ادا کریں. آپ کا طواف زیارت ہو گیا مگر اب آپ کے اوپر سعی ہے جو کہ حج کی واجب ہے صفا مروہ کی. اور انہی کپڑوں کے اندر ہمیں سعی کرنی ہے. آپ صفا پہاڑ کی طرف جائیں صفا مروہ کی طرف صفا سے شروع کریں وہی 7 چکر اسی طریقے کے ساتھ جو آپ کو بتایا گیا جو آپ نے عمرے میں کیے میلین اخدرین میں آپ دوڑیں گے. 7 چکر صفا مروہ پہاڑ پر مکمل کریں گے. اب آپ کی سعی بھی حج کا جو واجب تھا وہ بھی ادا ہو گیا. اب آپ کے پاس مبیت ہے رات کا قیام منی کے خیموں میں کرنا 11 ذی الحجہ کی. اور 11 ذی الحجہ کی صبح زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے اور پھر عزیزیہ بلڈنگ آنا چاہے آرام کرے رات کو پھر وہ منی کے خیموں میں جائے 12 ذی الحجہ کی رات وہیں گزارے اور 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارے گا. پہلے چھوٹا شیطان 7 کنکریاں مارے گا پھر درمیانہ پھر سب سے بڑا. اور یاد رکھیں منی کا جو قیام ہے اگر کوئی عذر شرعی ہے مانا طبیعت ناساز ہو گئی چلنے سے قاصر ہو گیا پاؤں میں تکلیف ہے بڑھاپا ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں چل سکتا تو عذر اگر کوئی معقول ہے تو وہ اگر منی کا مبیت نہیں کرنا چاہے تو رخصت ہے اجازت ہے. اور رمی کے لیے جمرات کے لیے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے لیے اگر وکیل بنانا چاہے اس صورت میں وہ وکیل بنا سکتا ہے یاد رکھیں. وگرنہ دوسری صورت میں مبیت منی کا قیام اگر جان بوجھ کر کوئی چھوڑتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے. مبیت یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے بعض قولوں کے مطابق سنت مؤکدہ قریب الوجوب بھی ہے. جان بوجھ کر نہ چھوڑیں جان بوجھ کر چھوڑنے سے دم لازم آتا ہے یہ بھی یاد رکھیں. تو احتیاط کریں ان چیزوں کا ملحوظ نظر رکھیں. تو بہرحال منی کا قیام 11 ذی الحجہ کا اور 11 ذی الحجہ کی رمی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا وہی طریقہ سامنے دائیں طرف منی بائیں طرف خانہ کعبہ سامنے جو ہے وہ جمرات ہوگا شیطان کو کنکریاں ماریں گے مار کے آپ 12 ذی الحجہ کو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں منی کو چھوڑوں غروب آفتاب سے پہلے پہلے اگر کوئی نکلنا چاہے وہ نکل سکتا ہے. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ. اگر کوئی چاہتا ہے میں 13 ذی الحجہ کو بھی منی میں رہوں گا 13 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماروں گا ثواب کی نیت سے وہ کر سکتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں. اب آخری جو واجب رہ گیا ہے طواف وداع الوداعی طواف. وہ آپ دیکھیں کہ آپ کی فلائٹ کب ہے. اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے حج کے ایام کے بعد 2-3 دن ہے
آپ ایک دن سفر سے پہلے جا کے طواف وداع کر لیں. اگر کسی نے طواف وداع الوداعی طواف کر لیا، الوداعی طواف عام کپڑوں میں 7 چکر لگا کے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل واجب الطواف پڑھیں، طواف وداع ادا ہو گیا. صحیح نہیں ہے. طواف زیارت کی جو صحیح تھی وہ واجب تھی، اب صحیح نہیں ہے. الوداعی طواف کے بعد بعض اوقات حجاج کرام کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہے، الوداعی طواف کیا ہے، میں دوبارہ جاتا ہوں طواف کرنے کے لیے. آپ جا سکتے ہیں، دوبارہ جا سکتے ہیں، مگر طواف الوداعی جب کریں یاد رکھے، دعا کرے رب کی بارگاہ میں وہاں، یا رب العالمین یہ میرا سفر آخری سفر نہ فرما، یہ تیرا محبوب جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جو آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو محبوب تھی. مکہ مکرمہ، مکۃ المکرمہ، کہتے پوری کرۂ ارض، پورے سرزمین کا جو ناف ہے نا، درمیانی حصہ، وہ خانہ کعبہ ہے مکہ مکرمہ. یا رب اس مبارک جگہ کو مجھے بار بار نصیب فرما، حرمین شریفین کی سعادت مجھے بار بار نصیب فرما. تو انشاءاللہ یہ مختصر وقت میں مختصر بیان ابھی تو مدینۃ المنورہ کے فضائل اور فضیلتیں اور زیارات کے متعلق آپ کو بتانا ہے. انشاءاللہ یہ دوران سفر باقی باتیں ہوتی رہیں گی. اللہ رب العالمین اس مبارک سفر کو ہمارے لیے آسان فرمائے اور باعث رحمت اور باعث برکت بنائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین حفظ و امان کے ساتھ اپنے اہل و عیال کی طرف خیر و عافیت کے ساتھ لوٹائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ثابت قدمی کی توفیق نصیب فرمائے. یہ چند باتیں میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر کچھ سوالات ہیں کسی کے ذہن میں اس حوالے سے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. پھر ماشاءاللہ وہاں آؤں گے، انشاءاللہ اگر کچھ ہوگا تو ہم پوچھتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اب دعائے خیر کریں آخر میں سب ہاتھ اٹھا کر. ہاں شروع. کوئی سوال وغیرہ ہے انتظامی امور کے بارے میں یا حج کے بارے میں؟ دعائے خیر کرے. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا رب العالمین اس مبارک سفر کو ہم سب کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنا. یا رب العالمین جتنے بھی حجاج کرام
اس میں پیار محبت اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ چلنے کی اور رہنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین. ہم سب کو ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین. یا رب العالمین ہم سب کے حال پر رحم اور کرم فرما. ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین. ہمارے محترم جناب حاجی آدم کاٹ صاحب اور ان کی اہلیہ یا اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما یا رب العالمین. ہمارے جتنے بھی کاٹ برادران، شاہد کاٹ، واحد کاٹ، عابد کاٹ، ساجد کاٹ، زائد کاٹ، یا اللہ انہیں مزید ہمت اور توفیق عطا فرما. مزید حجاج کرام کی خدمت کرنے کی اور توفیق عطا فرما. ہم سب کی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا رب. کھانا لگ گیا ہے، تمام حجاج کرام کھانا تناول فرمائیں.